بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج ہمارا جو پروگرام ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس ویژنری وائس کے ریفرنس سے آپ کے سامنے مختلف ایشوز جو پالیسی سرکل کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سجیشنز بھی دیتے ہیں. تو آج ایک بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان کو گھن کی طرح کھا رہا ہے، اور پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ اس کے گرداب میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس کا تعلق اکانومی اور بینکنگ سے ہے. اور بینکنگ اور اکانومی پہ ہم نے مختلف جو پروگرامز کیے ہیں اس میں بزنس کمیونٹی کو بھی بلایا ہے اور مختلف ماہرین کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے، لیکن کسی نے بھی مسائل کا تو ذکر کیا لیکن سولوشن نہیں دیا. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایک ایسے شخص کو جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ان مسائل پر بات کی ہے، ان کی شدت کو اجاگر کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پراپر سولوشن بھی دیا ہے، اور وہ سولوشن اپلیکیبل بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ان قرضوں کے بوجھ سے نکل جائے گا، مہنگائی کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، اور پاکستان کی اکانومی بوسٹ کرے گی. اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا ہمارا انرجی کرائسس بھی ہمارے سر پر ہے، اور ایک عام آدمی کی زندگی جو اجیرن ہوتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ بڑا دلچسپ موضوع ہوگا. اور اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے ایسے پوائنٹ ہوں گے جو آپ کے لیے بھی ایک نیا جو ہے نا وہ ہورائزن کھولیں گے. تو آج میں گزارش کروں گا کانت خلیل صاحب سے. یہ ہمارے دوست ہیں، یہ کراچی سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آج کل یہ اسلام آباد میں مقیم ہے. تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. یہ ابھی میں کتاب کا بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ انہوں نے حال ہی میں کتاب لکھی ہے، اور اس کی لانچ کے لیے یہ UMT میں بھی تشریف لائے تھے. تو آج انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے، اس کی ٹرمز بہت کمپلیکس ہیں. لیکن اس کتاب میں بھی انہوں نے اس بات کو بہت ایمفسائز کیا ہے کہ اکانومی کو ایک عام فہم بنا کر کس طرح پیش کیا جائے کہ یہ ایک پولیٹیکل اور پالیسی سرکل کے لیے ایک پریشر بھی بن سکے کہ اگر عوام نہیں جانتے ہوں گے اور ہمارے پولیٹیشنز نہیں جانتے ہوں گے ان ٹرمز کو، تو وہ ان کرائسس کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے. تو بہت شکریہ کانت خلیل بھائی، آپ تشریف لائے آج ہمارے ساتھ. تو میں نے تو آپ کے سامنے یہ تعارف رکھا ہے، آپ کی بک کا بھی آ گیا. تو اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا مختصر سا تعارف، اور اس جگہ تک جو آپ پہنچے ہیں، اور جس میں نے کہا کہ ہمارے لیے جو اس میں بریکنگ نیوز ہے وہ یہ کہ ایک الٹرنیٹیو ہے آپ کے پاس، اور یہ الٹرنیٹیو اس وقت آج کی دنیا کی ضرورت ہے. تو کائنڈلی تھوڑا سا تعارف بھی کرا جی، اور پھر ہم اس پہ آگے چلیں گے. میرا نام جی کانت خلیل اللہ ہے، اور میں نے زیادہ تر ٹائم کارپوریٹ سیکٹر میں گزارا ہے، 25 سال. 1998 میں میں نے کراچی فرگسن سے CA کیا تھا، اور کی ٹیکس کنسلٹنگ میں 2 سال میں رہا ہوں. دین آئی موو ٹو یونیلیور میں نے 10 سال مختلف جابس پہ کام کیا ہے، ہیڈ آف آڈٹ. میں نے 2008 میں یونیلیور چھوڑ کے دین آئی موو فرام کراچی ٹو اسلام آباد، اور ہیڈ آف جو ہے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس U4 اور PTCL میں پھر میں نے 12-15 سال کام کیا. یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے یہ کہ ظاہر ہے میں 2 کارپوریٹ سیکٹر میں ایز اے CA، اور جو جہاں ٹیکس آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، جہاں آپ کو بینکنگ سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو نالج تو ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرابلمس ہیں کیوں اس میں ایشوز آ رہے ہیں. 2020 میں میں نے ایک کتاب جو ہے وہ بڑی مشہور کتاب ہے جو ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی فقہ والزکاة پڑھی تھی. اس میں انہوں نے اس زکوٰۃ کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی پرسنل چیز ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دے دی، انہوں نے بڑا اس کو اچھی طرح پچھلے 100 سالوں کے اندر ایک مارکت الاعلیٰ کتاب ہے جس میں انہوں نے زکوٰۃ کو ایز اے ٹیکسیشن سسٹم پریزنٹ کیا کہ کس طریقے سے لوگوں سے، کسی مسلم ریاست کو، مسلم گورنمنٹ کو لوگوں سے کیا لینا ہے اور کس طرح خرچ کرنا ہے. اور اس پر انہوں نے بڑا اشتہار بھی کیا اور بڑا زبردست کام کیا. تو 2020 سے کیونکہ ہم ٹیکس کو دیکھ ہی رہے تھے، تو پھر ہم نے انہی کی کتاب کو لے کے جو ہے وہ کام اس پہ شروع کیا، مختلف جگہوں پہ آرٹیکل وغیرہ لکھنا. جب بجٹ آتا ہے تو ہم ایک آلٹرنیٹ بجٹ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے مگر شیڈو بجٹ اس طرح ہونا چاہیے اگر آپ اسلام کی تعلیمات کے مطابق دیکھیں. اس میں زکوٰۃ پہ ان کا بڑا اچھا ویو ہے، وہ یہ کہ، اور ہم بھی یہ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلم گورنمنٹ کا جو ایک کام ہے، جو یعنی قرآن میں اگر بار بار تذکرہ ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے کہ زکوٰۃ، اور جو ہے وہ اس زمانے میں، نبی کریم کے زمانے میں جو صرف زکوٰۃ ہی جو ہے وہ مین سورس آف انکم تھی. تو ایک طرح سے یہ اسلام کا ٹیکسیشن سسٹم سمجھیں، اس کام کی فسکل پالیسی سمجھیں، کیونکہ اس میں آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہاں سے لینا ہے. آپ کو 2.5% آپ کو ویلتھ پہ لینا ہے،
پروڈکشن کے اوپر اگر آپ محنت استعمال ہو رہی ہے تو 5% ہے, محنت نہیں استعمال ہو رہی آسمانی پانی سے 10% ہے. تو پورا اور کہاں خرچ کرنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں کلیکشن ایک چیز ہوتی ہے, زکوٰۃ کی ایک جو آیت ہے قرآن کے اندر اس میں 8 مداد بتائی گئی ہیں کہ آپ کیا کیا, اور وہ آپ حیرانی ہوگی آپ کو کہ وہ آج جو ماڈرن اکانومسٹ جو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے کام وہ سارے اس میں شامل ہیں. سوشل پروٹیکشن ہے, اس میں پہلے 2 ہیڈ ہیں فقراء اور مساکین. امام شافعی کا بھی ہوئی ہے کہ اس میں ہر ہیڈ پہ 1/8 خرچ ہونا چاہیے. تو آپ سمجھے 25% پروٹیکشن کے لیے ہے سوشل, اس میں وہ ہے ایڈمنسٹریشن ہے, عاملین زکوٰۃ, اس میں دفاع ہے فی سبیل اللہ. تو زکوٰۃ پہ تو ہم کام کرتے رہے تھے خاصا. پھر یہ کہ میں نے پچھلے 1.5 سالوں میں, کیونکہ میں بینکنگ پہ اتنا بات نہیں کرتا تھا, کیونکہ میں مطمئن تو نہیں تھا اسلامک بینکنگ سے جو ابھی ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں کوئی یعنی آپ نے فارمس چینج کر دی ہیں, آپ نے ٹرمس چینج کر دی ہیں, مگر اس کی بیس وہ نہیں ہوئی ہے. تو 1.5-2 سال پہلے یہ ہوا کہ ہم نے ایک مین اسٹریم سلوشن ہے فل ریزرو بینکنگ کا سسٹم, اس کو میں نے پڑھا, اور وہ ایز اے سلوشن جو ہے وہ بہت زیادہ اکانومسٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اسلام کے جو مقاصد شرعیہ ہیں ان کے بالکل قریب ہے. یہ جیسے قرآن میں اس میں ہمارے فقہ میں بھی ایک کنسیپٹ ہے معروف کا, ایک معروف چیز ہے اور وہ تعلیمات کے مطابق ہے. تو پھر میں نے اس زمان 1.5 سال پہلے میں نے ایک نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا 3 قسطوں میں اسی موضوع پہ, فل ریزرو انٹرسٹ فری بینکنگ پہ. اور اس کے بعد سے میں یعنی ٹیکسیشن سائڈ پہ زکوٰۃ پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ربا کے خاتمے کے لیے اس سسٹم کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ بک پبلش کی ہے پچھلے 6 مہینے سے. میں اور ہمارے ایک دوست ہیں سینٹرل بینک کے بحرین میں ایڈوائزر ہیں وہ سہیب عمر صاحب, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بک لکھی ہے. اور اس میں ہم نے کوئی تقریباً, کیونکہ ہم اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سسٹم امپلیمنٹ کیا جائے تو 3 بڑے دعوے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا جو ڈومیسٹک قرضہ ہے اس پہ ہم اور بھی بات کرتے ہیں, جس میں 90% انٹرسٹ جا رہا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں مہنگائی اور اس کو تقریباً 20 لوگوں سے ہم نے ریویو بھی کروایا ہے, خاصے اس میں سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ریویو کیا, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پریکٹیکل, یہ ہم سولوشن بتا رہے ہیں یہ بولڈ تو ہے مگر ویری پریکٹیکل ہے. تو اس بک کو لکھنے کے لیے اس وقت ہم یعنی آپ سمجھے کہ ایک بڑے مشہور مصنف ہے, اس نے کہا تھا کہ کیپٹلزم جو ہے نا وہ پاورٹی کریٹ کرتا ہے ان دا مڈل آف ایکسیس, یعنی ایکسیس کے درمیان. تو ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ کیپٹلزم ویسے جو ہے تو یعنی اگر آپ مارکیٹ اکانومی دیکھیں تو اچھا ہے کہ اس میں کمپٹیشن ہے, اس میں انوویشن ہے, اس میں چیزیں ہوتی ہیں. کہ اس کے جو 2 نظام ہیں, ایک منی کا نظام وہ ایک تباہی پھیل رہا ہے جو ہم نے بک میں آئیڈینٹیفائی کیا اور سولوشن, اور ایک ٹیکس کا نظام, فسکل نظام کے, کیونکہ ان دونوں میں گڑبڑ ہے. اور اس میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے سولوشن دیا ہے. ایک زکوٰۃ کے صورت میں کہ ٹیکس کی جگہ زکوٰۃ کا نظام دیا ہے, اور ربا کی جگہ ربا کے خاتمے کی بات کی ہے. تو یہ 2 آپ پالیسی سائڈ سے بات کر رہے تھے, پالیسی میں آپ کی 2 میجر پالیسی ہوتی ہیں, فسکل ٹیکسیشن اور ایک مانیٹری منی سسٹم جو اسٹیٹ بینک کے حال. تو ان دونوں جگہوں پہ اسلام کے سولوشن موجود ہیں. تو ہم زکوٰۃ پہ الگ بات کر رہے ہیں, لیکن آج یہ جو بک ہم نے کی ہے یہ مانیٹری سائڈ کے اوپر کی ہے. اور اس میں ہم پاکستان کا دیکھیں 3-4 بڑے مسئلے ہیں نا. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کا قرضہ بہت ہے. اس کو کیا آپ نے بریف کیا, میں آپ کی بک سے ایک چیز جو ہے نا میں نے نوٹ کی تھی, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ذرا آپ کے سامنے تاکہ وہ ریلیونسی ہو جائے بات کی. اچھا, آپ نے اپنی بک میں یہ کہا ہے کہ جو پاکستان پر قرضہ ہے پبلک ڈومین میں وہ تقریباً اب تک جو میرا خیال ہے وہ 80.6 ٹریلین ہے, جو $US میں $284 بلین بنتا ہے, ایسا ہی؟ جی. اچھا, پھر آپ نے اس میں کہا ہے کہ جو جون لاسٹ 2025 تھا اس میں یہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ تھا پاکستان پر وہ 54.5 ٹریلین, یہ ایک $192 بلین تک کے برابر بنتا ہے. اچھا, اس پوری ہوش ربا قسم کی پوری پکچر میں ایک بات جو بہت مطلب کیچنگ ہے, جو جس نے مطلب اس کتاب کو پڑھتے ہی مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا یعنی اپنی طرف وہ کیا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں اس میں جو ہم کلیم کرتے ہیں بہت زیادہ, IMF کے نے ہمیں مار دیا, IMF نے معاف دیا, تو IMF کو جو قرضہ دیا جاتا ہے اس کی جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے وہ 12 ہے, ٹوٹل 12% اور ٹوٹل کا جو انٹرسٹ ہے. میں اچھا, اب جو تقریباً 80% جو ہم قرض کا انٹرسٹ دے رہے ہیں وہ دراصل ڈومیسٹک ہے. یہ دیکھیے, یہ ایک بڑا مجھے لگتا ہے کہ یہی مسئلہ آپ نے پکڑ لیا, اور یہ مسئلے کا سولوشن یہاں سے نکلتا ہے کہ ہم جو
سود دے رہے ہیں اپنے قرضے کا، جس میں ہماری جو ڈیولپمنٹ پہ جانے چاہیے، ہماری جو انفراسٹرکچر پہ جانے چاہیے، ہماری جو ایجوکیشن پر، ہیلتھ کیئر پر جو پیسے لگنے چاہیے وہ کم لگ رہے ہیں، اور ہمارا زیادہ بڑی تعداد میں جو اماؤنٹ ہے وہ ہم قرضوں میں دے رہے ہیں. ایون ہماری جو دفاع پہ جو ہماری جو ضروریات ہیں وہ بھی 15% آپ نے مینشن کیے. اس کو تھوڑا سا کائنڈلی ایلیبوریٹ کیجیے. میں نمبروں میں تو بات نہیں کروں گا، میں یہ بتاؤں گا کہ ایز اے پرسنٹیج تاکہ آپ کا آڈینس اس کو سمجھ سکے. اس میں جو پاکستان کا ٹوٹل قرضہ ہے اس میں آپ سمجھیں 65% جو ہے نا وہ ڈومیسٹک قرضہ ہے. ڈومیسٹک قرضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں، بینک سے گورنمنٹ قرضہ لے لیتی ہے، اور ایک 35% فارن ڈیٹ ہے. فارن ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے آئی ایم ایف سے بھی لیتے ہیں، آپ ابھی اس میں جو آپ نے یو اے سے لیا تھا واپس کر دیا، سعودی عرب سے لیا ہوا ہے، چائنا سے لیا ہوا ہے. تو جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہوتی ہے ویسے تو 65-35 کا ریشو ہے، لیکن انٹرسٹ جو ہے لوکل ڈیٹ پہ زیادہ ہے، 10-12% ہے تقریباً، اور فارن ڈیٹ پہ کم ہے. تو اس لیے جب آپ انٹرسٹ کی کاسٹ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ 88% ڈومیسٹک ڈیٹ پہ اور 12% فارن ڈیٹ پہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارن ڈیٹ کم خطرناک ہے، اس لیے کہ فارن ڈیٹ میں آپ کو ڈالر میں واپس کرنا ہے پیسے، اور ڈالر میں اگر آپ کی قیمت گرے گی روپے کی تو آپ کا پیسہ بڑھ جاتا ہے. اسے آپ ایکسچینج لاس کو کہتے ہیں، یعنی وہ انٹرسٹ کی کاسٹ نہیں آتی، ایکسچینج لاس آتا ہے. اگر آپ 270 پہ ہے یا 280 پہ وہاں پہ رکا ہوا تو صحیح ہے، لیکن جیسے ہی 280 سے 300 پہ جائے گا کیونکہ آپ کو ڈالر تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کی بات ہم نے بک میں یہ تحریر کی ہے کہ جو آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے یہ آپ کے زیادہ پیسے کھا رہا ہے، اس وقت 88% جو ہے انٹرسٹ دے کے جا رہا ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ اتنا بڑا خرچہ ہے کہ ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیفینس پہ خرچہ ہو رہا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے گورنمنٹ کی ڈیفیشنسی ہے. اس وقت جو گورنمنٹ کا جو ٹوٹل اگر آپ دیکھیں جو خرچہ وہ کر رہی ہے اس کا 50% انٹرسٹ میں جا رہا ہے، اور اس میں سے بھی 90% میں نے بتایا لوکل ڈیٹ کے اوپر ہے. یہ اتنا بڑا خرچہ ہے کہ جو غریبوں میں گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے 400-500 بلین جو BISP پروگرام ہے اس کے مقابلے میں یہ 20 گنا زیادہ ہے. ایک گورنمنٹ کا اپنا خرچہ ہے اس کے مقابلے میں 7 گنا، اگر 7% ہے یہ 50% ہے تو تقریباً 7 گنا زیادہ ہے. یہ ڈیفینس کے مقابلے میں 2.5 سے 3 گنا زیادہ، اتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہے. اور یہ آپ کی اپنی پالیسی کے اوپر ہے. اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہوتی ہے، ہر مہینے گورنمنٹ آف پاکستان جاتی ہے بینکوں پہ اور 500 بلین روپے کا لون لیتی ہے، اور 500 روپے کا لون لے کے وہ انٹرسٹ واپس کرتی ہے بینکوں کو. یعنی ایک ہاتھ سے لون لیا، ایک ہاتھ سے انٹرسٹ واپس کر دیا. جب وہ پیسے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں پروفٹ کی صورت میں، انٹرسٹ کی صورت میں، کمرشل بینکوں کے اندر، اسلامک بینکوں میں، تو منی کا پھیلاؤ جسے آپ انفلیشن کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مہنگائی ہونے لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں پروڈکشن آپ کی 3% سے بڑھ رہی ہے، منی سپلائی اگر آپ 15-20% سے بڑھائیں گے تو یہ مہنگائی ہوگی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ قرض دے رہے ہیں تو یہ آپ کے آئندہ آنے والی مستقبل میں آپ کو قرض پے کرنا پڑے گا، آپ کے بچوں کو شاید پے کرنا پڑے. تو ہم ایک ایسی نسل ہیں، ایک ایسا پالیسی ہے جس میں خود ہم مہنگائی سہ رہے ہیں اور آنے والے لوگوں کو قرض میں کر رہے ہیں. اچھا، انفلیشن بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ انفلیشن جو ہوتا ہے نا وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیہوں کی پرائز بڑھ گئی یا شکر کی پرائز بڑھ گئی. انفلیشن انفلیشن ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ اگر آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھ رہی اور آپ منی کو بڑھاتے جائیں تو اس سے مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے. ایکچولی سے ڈیمانڈ سائڈ کی وہ کہتے ہیں. اور یہ مہنگائی جو ہے نا سب کو نقصان نہیں کرتی. یعنی جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا اسٹاک ہے، کوئی پلاٹ ہے، ان کی قیمتیں تو بڑھ جاتی ہیں، وہ فائدے میں ہوتے ہیں. دے آر ونرز آف انفلیشن گیم. اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، فکس انکم پہ ہیں، ان کی آپ نے تنخواہ میں سے پیسے نکال لیے. تو انفلیشن کو یہ کہا جاتا ہے، ایک بڑا اکانومسٹ ہے اس نے کہا، فریڈمین نے کہا کہ یہ انفلیشن از اے ٹیکس وداؤٹ ریپرزنٹیشن. آپ کو پتہ نہیں آپ کی سیلری میں سے لے لیے پیسے. تو یہ جو سلسلہ ہے، جو ڈیٹ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی اپنی پالیسی کے اوپر ہے اور یہ آپ بینکوں کو دیے جا رہے ہیں پیسے. اور بینک جب اس طرح سے دیتے ہیں تو بینک ہر مہینے جو اس طرح کریٹ کر رہے ہیں، یہ دنیا کا ایک بینکنگ سسٹم ہے جس کو ہم نے اس بک میں ایکسپلین کیا ہے کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے تھرو منی کیسے کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ تاریخ میں منی ہمیشہ اسٹیٹ کی کرنسی رہی ہے. اب یہ جو بینک کیسے کریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس بک میں ایکسپلین کیا ہے، اور پھر اس کے امپیکٹ دکھائیں کہ اس کے اکنامک امپیکٹ کیا ہیں، اس کے سوشل امپیکٹ کیا ہیں، کیا کیا اس کی وجہ سے خرابیاں ہو رہی ہیں، اور پھر ہم نے اس کا سلوشن پورا دیا ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. جی نہیں، یہ تو آپ کی بات اس لحاظ سے تو آپ کی بات جو ہے وہ ریلیونٹ ہے کہ جو مسائل ہیں، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مسائل تو آلموسٹ ہمیں پتہ ہیں. ایک مہنگائی ہوئی ہے اور آپ کے بینکنگ سسٹم کی وجہ سے کہاں پر یعنی کولیپس ہو رہا ہے، آپ کی سوسائٹی کے اسٹرکچر میں کولیپس کر رہا ہے. آپ کی جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بلو دی ایوریج جا رہا ہے. آپ کی پاورٹی جو ہے نا انکریز کر رہی ہے. یہ سمٹم ہے، ایک تو سمٹم ہے نا کہ آپ کی مہنگائی ہو رہی ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں نا، آپ کو تو یہ روٹ کاز کیا ہے، کہاں سے ٹریگر ہو رہا ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا، میں وہی عرض کر رہا تھا. اچھا، اس میں اب یہ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ یہ مسائل کا رونر ہوتی ہے، اور پھر اسکلڈ
آپ کے فائنانس منسٹر لائے جاتے ہیں، مختلف اداروں سے لائے جاتے ہیں، وہ پاکستان میں آتے ہیں. اچھا اب یہ لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ انکیپیبل ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ کی اس گفتگو میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر جو قرضہ ہے اور جو ہم سود دے رہے ہیں اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. صرف اسٹرکچر وہی رہے گا لیکن اس کے اندر تھوڑی سی جو ایکویشن آف امپلیمنٹیشن ہے وہ چینج کرنی ہے. تھوڑی سی تو نہیں، لیکن تھوڑی سی میری مراد ریڈیکل چینج ہوگا. تھوڑی سی میری مراد یہ ہے کہ بینکنگ نظام تو وہی رہے گا، کیونکہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہم آگے اسلامک بینکنگ اور اس کی بھی بات کریں گے جو آپ کا ماڈل ہے. لیکن اس وقت تو ہم فریکشنل ریزرو جو آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ قرضہ دیتا ہے اور پیسے کریٹ کرتا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت ایک عام آدمی کے تناظر میں کہ اصل میں بینک کر کیا رہا ہے اور اس کا وہ اکانومی چل کس طرح رہی ہے، اس کو تھوڑا سا سمپل وے میں اگر ہم بیان کریں. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کیسے کام کرتی ہے نا، یہ کرنٹ بینکنگ سسٹم کیسا ہے. اور یہ بڑا آسان ہے، مطلب کوئی وہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اس کی اکثر ٹروس پتہ نہیں ہے. دیکھیں بینکنگ جو شروع ہوئی ہے اس کا اوریجن جو ہے نا 17ویں صدی میں تھا. اس سے پہلے جو ہے کموڈٹی کرنسی ہوتی تھی، پیتل کی کرنسی، سونے، چاندی. ایون جو ہے وہ چائنا کے اندر زمانے میں پہلے 1000 سال پہلے پیپر کرنسی بھی ہوتی، مگر اسٹیٹ چھاپتا تھا. یہ جو کرنسی شروع اس طرح سے ہوئی، یہ جو فریکشنل ریزرو بینکنگ کے لوگوں نے جا کے سونار اس زمانے میں ہوتے جن کو آپ انیشیل ٹائم کے بینکرز کہتے ہیں، ان کے پاس جا کے سونا رکھواتے تھے، سکے رکھواتے تھے، وہ رسیدیں ایشو کر دیا کرتے تھے. اور ان رسیدیں جو ہیں لوگوں نے رسیدوں سے اپنا کاروبار شروع کر دیا. میڈیم آف ایکسچینج بھی دیکھیں کرنسی کیسی ہوتی ہے، میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ ہوتی ہے. میں آپ سے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی سکہ کون نکلوائے، سونا کون نکلوائے، ہمیں اگر آٹا خریدنا ہے تو ہم یہ رسید دے دیں، وہ اس سے لے لے گا. تو یہ کام چلنا شروع ہو گیا اور ٹھیک چل رہا تھا. لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ کچھ سوناروں نے یا جو بینکرز تھے انہوں نے سوچا کہ لوگ سونا لینے تو نہیں آتے ہمارے پاس، تو کیوں نہ ہم رسیدیں زیادہ ایشو کر دیں. سکے 100 ہیں، رسیدیں 200 ایشو کر دیں اور یہ کام شروع کر دیں. تو اس میں کیا ہوا کہ اس زمانے میں تو بڑا فراڈ سمجھا گیا، سونا ہے نہیں، رسیدیں زیادہ ایشو کر رہے ہیں لوگ. تو ایک انسٹیبلٹی شروع ہوئی، مہنگائی کا مسئلہ ہوا. جن سوناروں کے بارے میں معلوم چلا کہ یہ کر رہے ہیں لوگوں کے پاس پہنچ گیا، ان کے پاس سونا نہیں تھا، انہیں جیل جانا پڑا. جسے آج کی زبان میں آپ کہیں گے بینک رن ہونا شروع ہو گئے. تو 1840 میں یعنی کچھ عرصے 50-100 سال کے بعد یہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ کوئی پرائیویٹ ادارہ، کوئی پرائیویٹ بندہ جو ہے وہ نوٹ نہیں ایشو کرے گا. یہ سول پروگیٹو ہوگا سینٹرل بینک کا، وہ کرے گا صرف. اور ایک طرح سے پرائیویٹ کریشن آف منی جو شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن اب گزشتہ 2 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ پہلے کموڈٹی سے کرنسی پیپر میں گئی تھی جو رسیدیں تھیں. آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہیں وہ پیپر میں نہیں ہو رہی ہیں، وہ بینکوں کے نمبروں میں ہونے لگی، الیکٹرانک سسٹمز ہو گئے. تو یہ 1840 کی بات تھی جب سینٹرل گورنمنٹ آف انگلینڈ نے منع کیا. اب 2020 میں تقریباً 95% جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ویلیو میں وہ نوٹ سے نہیں ہوتی، وہ بینکوں کے نمبروں میں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی یہاں سے بیٹھ کے میں چاہوں تو میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں امریکہ کی پیمنٹ کر سکتا ہوں، میں کراچی پیمنٹ کر سکتا ہوں، اپنے بچے کی فی پے کر سکتا ہوں، کیش میں نہیں کر سکتا. تو یہ جو کرنسی جو بینک کی کرنسی ہے، بینکوں کو اسی طرح کا پاور مل گیا جو زبردست فراڈ تھا. آج بینکنگ اسی طرح کام کرتی ہے کہ وہ کریٹ کرتی ہے. اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے کہ بینک کے پاس جا کے جب آپ 1 لاکھ روپے رکھواتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت کیش رکھتا ہے، 2-3% اس کے پاس کیش ہوتا ہے بس. 5% پاکستان کے اندر یہ لا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک میں رکھے، جسے آپ ریزرو کہتے ہیں، جس سے انٹر بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا. تو یہ رکھتا ہے بقیہ وہ 90-95,000 روپئے کسی کو لون دے دیتا ہے. لون دینے کا مطلب ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے. کسی کے پیسے کم نہیں ہوتے، آپ کے پیسے بھی لاکھ روپے ہیں، اس کے بھی 90,000 ڈبل ہو گئی منی. اب آپ نے اگر لون لیا ہے تو آپ نے کسی مقام کے لیے ہوگا، فار ایگزامپل آپ نے کسی امپلائی کو پیمنٹ کی، کسی وینڈر کو، اس کے پاس پیسے ہیں، اس نے بینک میں رکھے، بینک نے پھر یہی کیا، تھوڑا سا کیش رکھا، 5% اسٹیٹ بینک میں، اگلا لون ایشو کر دیا. دس پروسیس گوز آن. اور اگر 5% ریزرو ریشو ہے تو اس سے آپ بینکنگ انڈسٹری 20 ٹائمز منی کریٹ کر سکتی ہے. ہمارے جو بینکس ہیں اس وقت پاکستان میں اس میں 30,000 بلین کا ان کے پاس ڈپازٹ ہے، 30 ٹریلین کا. ان کے پاس جو ساورن کرنسی پڑی ہے وہ صرف 2 ٹریلین کی پڑی ہوئی ہے. بقیہ وہ نمبروں میں کریٹ کرتے ہیں. جب وہ لون دیں گے نئی منی کریٹ کریں گے. اور جو یہ میں بات کرتا رہا ہوں یہ اکنامکس کی بکس میں آپ جا کے دیکھ لیں، ملٹی پلائر امپیکٹ کے تھرو منی کریٹ ہوتی ہے. کسی آپ اسٹیٹ بینک کا پیپر پڑھ لیں، وہ صاف یہ کہتے ہیں کہ صرف بیس منی ہم کریٹ کر رہے ہیں جو صرف 5% ہے. دنیا میں، پاکستان میں تھوڑی زیادہ ہے کیش کی، لیکن دنیا میں 5% ہے. اور ریمیننگ منی بینک لون کے تھرو کریٹ کر رہے ہیں. لون دیتے ہیں، منی کریٹ کرتے ہیں. اور جو سینٹرل گورنمنٹ سینٹرل ادارے ہوتے ہیں بینک وغیرہ، وہ اس کو انڈائریکٹلی انٹرسٹ ریٹ کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں زیادہ منی کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اسٹیٹ بینک آتا ہے، وہ کہتا ہے جی انٹرسٹ ریٹ میں بڑھا رہا ہوں تاکہ لون نہ دیں لوگ، لون لینے والے کم ہو جائیں، منی کا پھیلاؤ کم ہو جائے. تو اس وقت دنیا میں جو ہے وہ 95% آف دا منی کیسے کریٹ ہو رہی ہے، وہ کمرشل بینک کریٹ کر رہے ہیں، قرض کے ساتھ کریٹ کر رہے ہیں. یہ تاریخ کی مطلب پچھلے 100 سالوں کی ایک عجیب کہانی ہے کہ جس میں ساری منی جو ساورن رائٹ ہے وہ آپ نے اداروں کو دے دیا. حالانکہ آپ پالیسی کی بات کر رہے تھے، دیکھیں منی جو ہے نا پبلک گڈ ہے.
جیسے آپ کہتے ہیں نا میں دفاع پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے سکتا, انفراسٹرکچر شاید آپ نہیں دے سکتے, اسی طریقے سے منی کی کریشن جو ہے نا وہ تاریخ میں کبھی نہیں دی گئی, یہ پچھلے 100-125 سالوں میں یہ بڑی ہے جس میں آپ نے پرائیویٹ اداروں کو دے دی ہے. اور پھر اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں, یعنی جب آپ یہ کرنے جاتے ہیں تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم منی ڈیٹ کے ساتھ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ بینکوں کو تو دیکھیں شوق ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے کسی بھی کمپنی کو اپنی سیل بڑھانے کا ہوتا ہے نا, اپنی ریونیو بڑھائے. بینکوں کا ریونیو اس میں بڑھتا ہے جب وہ لون ایشو کرے زیادہ, اور وہ لون یعنی ہوا میں کریٹ کر کے دے سکتے ہیں آپ کو اکاؤنٹنگ نمبرز کے اندر. جب وہ زیادہ کریٹ, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لون کریٹ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ منی بھی کریٹ کرتے ہیں, اور منی بڑھنے کی وجہ سے جسے آپ انفلیشن آف منی کہتے ہیں, منی کا پھیلاؤ بڑھتا ہے, مہنگائی ہوتی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو مسئلہ انفلیشن شروع ہوا جس سے آپ غریب مارے گئے, قرض سے اگلی نسل ہوگی, اور پھر جب یہ انفلیشن ہوتی ہے تو اس سے کنسنٹریشن آف دولت شروع ہو جاتی ہے, ویلتھ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ انفلیشن امینوں کو فائدہ دیتا ہے, غریبوں کو نقصان دیتا ہے. اس وقت دنیا میں نا 12 امیر ترین لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آدھی باٹم دنیا کی دولت ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں قارون تھا نا جو اونٹ پہ رکھ کے چلتا تھا, آج 12 لوگ ایسے ہیں ان کے اونٹ بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا, اونٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے پاس اسٹاک کی پرائسز ہیں, وہ اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کے بینکوں کے اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اتنی دولت کنسنٹریٹ ہو گئی ہے کہ ایک اس چیز کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اکانومی میں بار بار اوپر نیچے جو ہوتا ہے نا, کبھی انفلیشن ہو رہا ہے, ریسیشن ہو رہا ہے, اس کی مین وجہ بینکوں کی منی کریشن ہوتی ہے. کیونکہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں ذرا بینکوں کو لگتا ہے آگے پروفٹ ہو رہا ہے, پرائسز بڑھیں گی اسٹاک کی, وہ منی پمپ ان کرنا شروع کرتے ہیں, ایک بلون بننا شروع ہوتا ہے, پھولتا جاتا ہے. لیکن کیونکہ پورا جو سسٹم ہے وہ کس پہ کھڑا ہوتا ہے, قرض کے اوپر, تو ایک اس میں سوراخ ہوتا ہے تو بلون پھٹتا ہے, پھر ریسیشن آ جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہو کہ ہر 5-7 سال کے بعد انفلیشن ہو رہا ہے, ڈیفلیشن ہو رہا ہے. یہ اس کی بیسک وجہ بینکوں کی منی کی کریشن ہوتی ہے. یعنی آپ سمجھیں پالیسی والوں کے پاس 2 چوائسیز ہوتی ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس. اگر منی زیادہ پھیل رہی ہے, زیادہ قرضے دیے جا رہے ہیں, تو پھر وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جابس کم ہو. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی انڈسٹری کا کام کم ہو, انمپلائمنٹ ہو. اور جب انمپلائمنٹ ہوتی ہے تو وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں, اس سے انفلیشن, یعنی انفلیشن, مہنگائی یا انمپلائمنٹ میں سے کوئی چیز, ایک چیز آپ چوائس کر لیں. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انٹرسٹ ریٹ, یہ کوئی چھوٹی چیز ہے, یہ انٹرسٹ ریٹ اتنی خطرناک چیز ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جب اسٹیٹ بینک 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے, 1% انٹرسٹ ریٹ, اس کی آپ کو کاسٹ پتہ ہے, اس کی کتنی 400 بلین روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو فردر دینے پڑتے ہیں بینکوں کو. 400 بلین کا مطلب یہ ہے کہ لاہور, پشاور, اسلام آباد تینوں کی میٹرو بسز ملا لینا اس کا خرچہ ہے, اور یا پورا جو آپ کا احساس یہ BIC پروگرام ہے اس کا خرچہ ہے 1% انٹرسٹ ریٹ کا. اور گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک کا ریٹ اگر 15-20% بھی گیا تھا تو تقریباً آپ ٹیکس کا 70% آپ انٹرسٹ میں دے رہے تھے. یعنی گورنمنٹ کا پہلا دن شروع ہوتا ہے, پہلے وہ صوبوں کو دیتے ہیں 18ویں ترمیم کے تھرو, اور اس کے بعد وہ وہ انٹرسٹ دیتے ہیں, خالی ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہر چیز کے لیے قرض لے رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ ڈیفینس کا ہے وہ قرض لیں گے, گورنمنٹ کا اپنا خرچہ ہے. تو یہ پورا سسٹم ریگڈ ہو چکا ہے, جس کے اندر جو یہ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو سسٹم میں آپ سسٹمیٹیکلی جو ہے چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑا اہم سوال اس میں آتا ہے, آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو بیسک اماؤنٹ ہے وہ تو کم ہے, بیس منی جو ہے کم ہے, وہ جو اوریجنل منی ہے وہ کم ہے, اور یہ سب کو پتہ ہے. اچھا, اب یہ جو ببل بڑھ رہا ہے یہ کس کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے, مطلب کس کو؟ بینکرز کو بھی پتہ ہے کہ ریئل تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ پورا سوشل جو فیبرک ہے یہ اگر کولیپس کر جائے گا تو ان کو تو کچھ نہیں ملے گا, جیسے کنٹری دیوالیہ ہو جاتے ہیں, بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ جو موجودہ بینکنگ نظام ہے یہ ایک عام جو کھاتہ دار ہے, یہ ایک عام آدمی ہے, اس کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے؟ یعنی وہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے پیسے جمع کرائے ہیں اور وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے نتیجے میں. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہے ہی ببل وہ سارا, اور ہمیں نہیں پتا لیکن ان کو پتا ہے جنہوں نے ببل بنایا ہے, تو بینیفیشری کون ہے؟ اور جب کوئی کولیپس کرتا ہے یا تو وہ جو پیسے بناتے ہیں, وہ جو نئی منی کریٹ کی جاتی ہے, وہ منی کریٹ کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے اور وہ کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیے, منی کریٹ کرنے کی تو بڑی سمپل وجہ ہے نا, جو میں نے آپ کو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ بینکوں کا کام کسی بھی ادارے کی طرح پروفٹ کمانا ہے. ٹھیک ہے, یہی کام ہے نا ان کا, پروفٹ کمائیں. اور کوئی پبلک انٹرسٹ کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, وہ تو چاہتے ہیں کہ پروفٹ کمائے, یعنی فار پروفٹ ادارے ہیں. تو ان کا پروفٹ کس کے ساتھ لنکڈ ہے؟ لون دینے کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کی کموڈٹی ٹو سیل صرف منی ہے. جب انہوں نے لون دیا زیادہ, تو اب مسئلہ یہ کہ جب وہ لون دیتے ہیں تو وہ لون کیا دیتے ہیں؟ وہ منی دیتے ہیں, اور کسی کی منی کم نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ اس وقت بینک میں جائیں, حبیب بینکوں سے کہیں کہ آپ اچھی پارٹی ہیں, آپ کی سیکورٹی ہے آپ کے پاس, آپ کہیں مجھے 1 کروڑ روپے کا لون دے دیں, تو کسی کے پیسے کم نہیں ہوں گے, وہ آپ کو لیے 1 کروڑ روپے کریں گے اور ڈبل انٹری کے تھرو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے پیسے. یہ ایکسس منی ہوگی.
اس سے کیا ہوتا ہے, جب ہم نے بات کی, اس سے مہنگائی شروع ہونے لگتی ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ غریبوں کو مار رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ جب زیادہ کریٹ ہونے لگتا ہے, یہ نہیں کہ یعنی ہر سال پاکستان میں تقریباً 15% منی کریٹ ہوتی ہے اور ریئل پروڈکشن آپ کی 2.5-3% بڑھ رہی ہے, تو آپ کو 10-12% کی مہنگائی آن ایوریج آپ سہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. اگر آپ منی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ منی کس کے لیے ہے, لوگوں چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے. اگر چیزیں 2% سے بڑھ رہی ہیں یا 3% سے بڑھ رہی ہیں اور منی سپلائی 15% سے بڑھی ہے, تو جو ان دونوں کا گیپ ہے وہ مہنگائی ہے. چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی. آج اگر پاکستان میں 40 ٹریلین کی منی ہے, آپ ڈبل کر دیں 80 ٹریلین کی, تو ہر چیز کی قیمت اگلے 8 سے 12 مہینے کے اندر ڈبل قیمت کی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ کرنسی زیادہ ہے, وہ ایڈجسٹ کر لیں گے سب چیزوں کو. تو یہ جو بلون یہ ہوتا ہے, یا جیسے وہ کہتے ہیں ببل, یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ منی کریٹ ہوتی ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں. اسٹاک کی قیمتیں بڑھیں گی, ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بڑھیں گی, وہ بڑھتے لیکن پورا نظام کیونکہ ڈیٹ کے اوپر ہوتا ہے, تو کسی کو بھی مسئلہ ہوا ہے تو وہ پورا ڈیٹ پھٹتا ہے اور وہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اور اس کا نقصان جو ہے نا وہ زیادہ, یہ جو انفلیشن ہوتا ہے خاص طور پر, اس میں نقصان یہ جو ہے عام لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. آپ نے ڈپازیٹرز کی بات کی, ڈپازیٹرز جو جمع کرا رہے ہیں, ڈپازیٹر جمع کرا رہے ہیں, ان کو پاکستان میں اس وقت 6-7% مل رہا ہے پروفٹ. تو دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے, حالانکہ پاکستان میں 50% لوگ ہیں جنہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے, انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا. لیکن کیونکہ آپ کی منی سپلائی کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے, تو آپ کو 10-12% کا نقصان ہو جاتا ہے, وہ نیچے ہوتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے نا. تو یعنی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے, ان کو یعنی 10-12 سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہوا, انہیں 1 کروڑ روپے ملے. تو 50 لاکھ روپے انہوں نے کسی اس پہ لگوا دیا انویسٹمنٹ میں, کسی اور 50 لاکھ روپے کا فلیٹ خرید لیا. تو میں نے ان سے اسی 22-23 سے پوچھا تھا کہ بھائی جو 50 لاکھ روپے کا آپ نے فلیٹ خریدا ہے, اس پہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا اس پہ کتنے پیسے آپ کو مل گئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہر سال 10% ملتے ہیں, اب تک 50 لاکھ مل جائیں گے, 50 لاکھ روپے باقی بھی ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے, مل بھی گئے. میں نے پوچھا آپ کا فلیٹ کتنے کا ہو گیا ہے؟ وہ 50 لاکھ روپے کا 2 کروڑ کا ہو گیا. تو 50 لاکھ روپے کی قیمت گر گئی ہے. آپ کو ایلیوژن ہو رہا ہے کہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں, مل نہیں رہے آپ کو, وہ آپ کو انفلیشن کی صورت میں دیے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو سسٹم ہے یہ تباہی پھیلا رہا ہے. نہ صرف یہ اکنامی کو تباہ کر رہا ہے, کیونکہ بار بار انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کے ہر وقت اکانومی اوپر نیچے ایک رولر کوسٹر کی دھن میں چل رہی ہو تو وہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بینک رن ہو جاتے ہیں, کیونکہ بینکوں میں اگر کوئی 5 یا 10% سے زیادہ لوگ چلے جائیں تو ان کے پاس کیش تو نہیں ہوتا. امریکہ میں ہر سال 5-6 بینک رن ہو جاتے ہیں, بڑے بینک رن ہوتے ہیں, تو پھر پورا فائنینشیل سسٹم چوک کر جاتا ہے. تو ہم نے 2008 میں دیکھا تھا کہ پھر ٹیکس پیئرس کا پیسہ جاتا ہے ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے. تو یہ پورا سسٹم جو ہے نا فائنینشیل سسٹم, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریئل سسٹم, ریئل اکانومی, انوویشن, انجینئرز یہ سب کام کر رہے ہیں. آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے نا, منی کا سسٹم, اور ہم نے ٹیکس تو اس وقت موجود نہیں ہے, ٹیکس کا سسٹم بھی آپ کو تباہی کر رہا ہے. ٹیکس میں آپ دیکھیے کہ 18% ہم غریبوں سے لے رہے ہیں ہر چیز کی پرچیز پہ, جن کے پاس 3 دن میں کھانے کے نہیں ہیں. یا جس ملک میں 500 بچے حیضہ سے مر جاتے ہیں ہر روز, وہاں پہ آپ جا کے ہر صابن خریدنے پہ 18% ٹیکس. کی دنیا میں کہاں ہے؟ یعنی دنیا میں کہہ رہا ہوں ہے ہی, میں کہہ رہا ہوں یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ آپ غریبوں سے لیے جا رہے ہیں. ٹیکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو دیا جائے, امیروں سے لیا جائے. اچھا, اس میں کانت بھائی یہ آپ کی بات ابھی سنتے ہوئے دیکھیں, کچھ یعنی پرٹیکولرلی جو پاکستان کا جو ماڈل ہے, یا پاکستان اس وقت اگر ٹیسٹ کیس لیں تو یہ ایک ذرا کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے. دنیا میں آپ نے کہا کہ فریکشنل جو ریزرو یہ ماڈل ہے بینکنگ کا, یہ دنیا میں چل رہا ہے. اچھا, دنیا میں چل رہا ہے تو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے, دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, دنیا میں ٹریڈ ہو رہی ہے, دنیا میں امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, دنیا کے لوگوں کو دنیا میں مطلب اپنے ملکوں میں بلا رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ یہاں پر یہ فریکشنل جو ریزرو ماڈل ہے یہ زیادہ ڈینجرس ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اس میں اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں, کچھ امپلیمنٹیشن کے ایشوز بھی ہیں, کچھ کوآرڈینیشن کے ایشوز بھی ہیں, کچھ کرپشن بھی شامل ہوگی. یعنی یہ ساری چیزیں جو پاکستان کے اندر ایمبیڈڈ ہیں اس پوری سوسائٹی کے ساتھ. تو اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں تاکہ بات سمجھ میں آئے. دیکھیں, پہلی بات تو بتاؤ کہ دنیا کے اندر نا 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ریئل اکانومی ہے, ریئل پروڈکشن, بلڈنگ بن رہی ہے, مشینیں بن رہی ہیں, ایجادات ہو رہی ہیں, یہ ریئل اکانومی ہے. اور ایک فائنینشیل اکانومی ہے کہ کیسے آپ کا منی سسٹم کیسے کریٹ ہو رہا ہے. تو دنیا میں جو ہے ایجادات تو پچھلے 100 سالوں میں بہت ہوئی. جب سے ہائیڈرو کاربن آیا ہے تو ایک مشین 1 گھنٹے میں وہ کام کر سکتی ہے جو 1000 گھنٹے میں بھی لوگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن آج بھی امریکہ جو امیر ترین ملک ہے, وہاں پہ 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. اور امریکہ میں 3 لوگ ایسے ہیں, یعنی ایک میٹا کا مالک, ایک اس کا مسک, اور ایک میرے خیال ہے تیسرا جو ہے وہ امیزون کا مالک. ان تینوں کے بعد اتنی دولت آدھی باٹم امریکہ کے برابر ہے. تو دولت بڑی تیزی سے کنسنٹریٹ ہو گئی ہے. یہ امیر ترین ملک کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ جو فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم ہے, یہ جو آپ کا فائنینشیل سسٹم ہے, یہ دولت کو کنسنٹریٹ کر رہے ہیں.
اور اس کی تباہی سب سہ رہے ہیں. تو آپ اگر ایجادات ہو رہی ہیں, انوویشن آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فائنینشیل سسٹم صحیح کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی تو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 60-70 سال پہلے جب فریکشنل ریزرو نہیں تھا پاکستان میں, تو جب منی چھپتی ہے نا تو چیزوں میں آٹا دال یہ سب مہنگی ہو جاتی ہے. ویسٹ کے اندر ہم وہ اگلے اسٹیج پہ جا چکے ہیں. ان کے یہاں کھانا پینا اتنا مہنگا نہیں ہے, ان کے یہاں ریل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے, ان کے یہاں مکان بہت مہنگا ہے. تو آج سے 60-70 سال پہلے امریکہ یورپ میں زیادہ تر لوگ اپنے مکانوں میں رہتے تھے, گاڑیاں ان کی اپنی ہوتی تھیں, قرضے پہ نہیں تھے. آج ان کی ہر چیز قرضے پہ, یعنی پورا مکان جو 30 سال جس کے قرضہ دے رہے ہوتے ہیں وہ قرضے کے اوپر ہے. جو اسٹوڈنٹ ان کے پڑھ رہے ہیں وہ قرضوں کے اوپر ہیں, جو گاڑیاں ہیں وہ قرضے کے اوپر ہیں. 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے نا, چیخیں ان کی نکل جاتی ہیں, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ پورا سسٹم کنیکٹ ہو گیا. تو یہ بات تو دنیا بھر کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے مکانوں سے کرائے کے مکانوں میں آ گئے, ان کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ اوور آل پروڈکشن بڑھ رہی ہے, وہ ریئل اکانومی, وہ انجینئرنگ کا کام ہے, وہ ایجادات کا کام ہے. فائنینشیل سسٹم وہ بھی ان کو بھی تباہ کر رہا ہے. اب پاکستان کا کیا مسئلہ ہے, پاکستان میں جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہے گورنمنٹ کی وہ بہت زیادہ ہے, یعنی دنیا میں ابل ترین اس پہ. امریکہ میں بھی زیادہ ہے. دیکھیں امریکہ میں جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہے نا وہ ان کے دفاع سے زیادہ ہے. دفاع ان کا اتنا بڑا ہے, $800 بلین کا خرچہ ہے جو اگلے 30 ممالک سے بڑھ کے, لیکن انٹرسٹ کا خرچہ اس سے بھی زیادہ ہے, 1 ٹریلین سے اوپر ہے. تو وہاں بھی اچھا ہے, لیکن پاکستان میں اتنا زیادہ ہے کہ 50% جو ہے نا آپ کا ٹیکس وہیں چلا جاتا ہے. تو ایک آپ ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پہلا دن شروع ہوتا ہے, آپ نے صوبوں کو دیے پیسے 18ویں ترمیم کے تحت, سود دیا اور آپ فارغ ہو کے بیٹھ گئے. اب آپ ہر چیز کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں. تو ہماری ذرا ایکسٹریم سچویشن ہے, ہمارے جیسے اور بھی مالک ہیں, لیکن یہ کہ یہ جو فریکشنل ریزرو یا بینکنگ سسٹم ہے یہ تباہی ہر جگہ پھیلا رہا ہے. اور دنیا بھر میں سے بہت بات ہو رہی ہے. جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو منی سسٹم یہاں سے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ٹیکس کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے. تباہی وہاں بھی ہو رہی ہے, لیکن بہرحال ریئل اکانومی چل رہی ہے, آپ کی ایجادات ہو رہی ہے, اس سے بہتری تو آئے گی, لیکن اس بہتری کو پورے اکانومی میں نہیں جا رہی, وہ کچھ لوگوں کے پاس جا رہی ہے. اس وقت دنیا میں آپ سوچیں کہ جو ٹاپ کے 1% لوگ ہیں ان کے پاس 40% دولت ہے, اور نیچے کے جو 50% ہیں ان کے پاس 1% دولت ہے. تو دولت پوری طریقے سے کنسنٹریٹ ہو گئی ہے, اکنامی اوپر نیچے جا رہی ہے. آپ امریکہ میں لوگوں سے پوچھیں کہ اس وقت اگر کسی کے $80,000 سے میاں بیوی کی تنخواہ کم ہے نا, دونوں کی ملا کے, تو اس کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. کرائے میں $24,000 جانے ہیں, بچوں کی فیسوں میں جانے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کا انشورنس, میڈی کیئر, ویری ڈیفیکلٹ لائف. اور یہ اتنی ایجادات کے بعد, اتنی انوویشنس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہونی چاہیے تھی نا. نہیں, اس میں ایک تھوڑا سا فوکس میں پاکستان پہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پالیسی سرکل میں جو لوگ ہیں وہ مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں, مختلف بیوروکریٹس ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں. سوال میرا اس ریفرنس سے یہ ہے کہ جو فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم ہے دنیا بھر میں وہ چل رہا ہے, اور دنیا نے اس کے لیے الٹرنیٹیو, جیسے ہوتا ہے نا کہ مجھے ایک فلو ہو گیا ہے یا مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے, تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یار اگر تمہیں شوگر ہو گئی ہے تو تم تھوڑا سا اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرو, شوگر کو کنٹرول کرو, اور یہ اس طرح کی چیزیں مت کھاؤ, کارب سے اوائڈ کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس پاکستان کے ماڈل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کا پوری ڈپینڈنس جو ہے نا وہ ہماری انہی چیزوں پر رہ گئی ہے. ہمارا کوئی مینوفیکچرنگ کی طرف, ڈیولپمنٹ کی طرف, یعنی ایون دیکھیں کہ ہمارا ایگریکلچر کا جو ہمارا 70% جس پہ انحصار ہے وہ بھی ڈاؤن ہوا ہے, ہماری ٹیکسٹائل بھی کم ہوئی ہے. تو پاکستان کے ماڈل میں یہ چیز اور کمپلیکس نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان نے تو کسی بھی چیز پہ توجہ نہیں دی سوائے اس کے کہ اس سیکٹر میں پیسے جمع ہو رہے ہیں اور وہ اس پہ خوش ہیں کہ جی ہماری یہ نمبرز آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس پیسہ زیادہ بڑھ رہا ہے, ہمارے پاس چیزیں زیادہ آ رہی ہیں, اور یہ نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں اکانومی کس حد تک جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. یہ کی بات صحیح ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو بیماری وہ زیادہ لیول پہ ہے. اگر امریکہ میں فار ایگزامپل انٹرسٹ کی کاسٹ جو ہے ان کے بجٹ کا 1 ٹریلین ہے, مگر پھر بھی وہ 10-12% ہوگی نا, ہمارے یہاں 50% جاری ہے. یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کو 50% انٹرسٹ میں دینا پڑ رہا ہے, جو دفاع سے 3 گنا زیادہ ہے, جو ہر چیز سے زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی پرابلم زیادہ ہے. لیکن یہ بات ہے کہ دنیا میں بھی یہ ایشوز ہر جگہ پہ ہیں, پاکستان میں وہ ایکسٹریم کے اوپر پہنچ گئے. ہم ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں جا کے کہ جس کے اندر آپ کو یہ مصیبت ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس کوئی اچھا کام کرنے کے لیے اسے قرضہ ہی لینا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ ہے کہ آپ کہیں کہ قرضے سے ہم باہر نہیں آ سکتے, اسی لیے ہم اس کی پوری بتاتے ہیں کہ یہ قرضہ بہت زیادہ باہر نہیں جا رہا, انٹرسٹ کا 10-12% باہر جا رہا ہے. یہ ہماری اپنی پالیسی ہے, ہم پالیسی چینج کریں تو ہم اس ڈیٹ کے جنگل سے باہر آ سکتے ہیں, جنگل سے, اس کے نتیجے میں مہنگائی ختم کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم آلٹرنیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو آلٹرنیٹ سولوشن ہے یہ مین اسٹریم ہے, مطلب یہ بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں جیسے فریڈ مین ہو گیا, فشر ہو گیا, ان کی بڑی اس پہ کتابیں ہیں جس کو ہم پروپوز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انٹرسٹ فری ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پروپوزل اسلامک جو ہے شریعت, اسلامک جو مقاصد شریعہ ہے اس سے کمپلائنس ہے. تو اس لیے ہم اس کو زیادہ پاکستان پہ, ہمارے نے جو بک لکھی ہے اس میں 3 چیپٹر پاکستان ریلیٹڈ ہی.
पूरा पाकिस्तान को एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान का डेट कैसे हल होगा, जो सबसे बड़ा मसला है उसके नतीजे में डेफिसिट कैसे ख़त्म होगा। तो ये फुल रिजर्व बैंकिंग का ये मॉडल है। अच्छा, इसमें एक सवाल आपकी इस पूरी गुफ्तगू में जब आप बयान कर रहे हैं तो एक सवाल मतलब बीच में साथ साथ जो है ना वो आ रहे हैं, वो ये हो रहा है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो एक ख़ास मसला है जिस पर हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम फिर ये लग रहा है कि ये जो पूरा बबल है जिसको ये पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर यूज़ करते हैं टू गेट लेवरेज आउट ऑफ इट, कोई ऐसी सिचुएशन है? मतलब ये पॉलिसी सर्कल से एक बात इसलिए की जा रही है, हो क्यों नहीं रहा? मतलब अगर देखें इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया जा रहा, महंगाई क्यों की जा रही है, लेवीज पे या टैक्सेस पे ज़्यादा इन्हिसार क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब है कि जो हुकूमत की कैपेसिटी है टू इम्प्लीमेंट समथिंग वो भी एट स्टेक है, और वो भी मतलब जिसको कहते हैं पॉलिटिकल विल, उसकी भी कमी कहीं है यहाँ पर। देखिए, एक बात तो ये है कि दो साइड्स है ना, एक टैक्सेस की साइड, ये बात आप टैक्सेस की, मैं समझ गया, टैक्सेस की साइड है उसमें इशूज़ हैं, लेकिन जो मनी की साइड है ना, कि मनी कैसे क्रिएट हो रही है, किस तरह से, ये 90 बल्कि मैं कहूँ 99% लोगों को नहीं मालूम होती। पिछले दिन अभी इंग्लैंड के अंदर एक सर्वे हुआ, इंग्लैंड जो है वो बड़े यानी पढ़े लिखे लोग, उनके सर्वे हुआ कि लोगों से पूछा गया कि जो आप बैंक में पैसे रखवाते हैं ये कहाँ होते हैं। 30% लोगों ने ये कहा, जो पढ़े लिखे लोग उनके बैंक में ही होते हैं। उनके जहन में ये था गुल्लक में जैसे सिक्के डालते थे तो तोड़ेंगे निकल आएंगे। 60% लोगों ने ये कहा कि जो हम बैंक में लोन देते हैं ना, उसमें से बैंक आगे जो पैसे रखवाते हैं उसमें से बैंक लोन दे देते हैं। सिर्फ 10% लोगों को असल हकीकत बताती है कि बैंक लोन से मनी क्रिएट करते हैं। बैंक को एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, वो लोन देगा, आपको मनी क्रिएट कर देगा। तो ये जो मसला है बैंकिंग का कि किस तरह से मनी क्रिएट हो रही है, ये 90% लोगों को और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं पता होता। यानी कैसे जो हमने एक सोल्यूशन बताया, ये बड़ा समझें कि सीमलेस तरीके से पाकिस्तान के कर्जे ख़त्म कर सकता है। तो मैं अगर पूछूं कि आप 100 लोगों से पूछेंगे, शायद आपको एक बंदे को भी ये नहीं मालूम होगा फुल रिजर्व कैसे मसले हल करेगा। फुल रिजर्व के बारे में अगर मालूम भी होगा तो वो ये नहीं बता सकते कि कर्जे कैसे। तो इस पर हम इसीलिए आपके पास भी आए और लोगों के पास भी, कि लोगों को आगाही हो कि सोल्यूशन मौजूद है। अच्छा, वो सोल्यूशन है और उससे आप मसाइल हल कर सकते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स अभी हम 2-3 सतहों पे काम कर रहे हैं। एक हम आपकी तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि बात फैले, उसमें सारे लोग शामिल हैं। फिर हम सोशल मीडिया के ऊपर के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमने कोई 5 महीने के अंदर कोई 30 यूनिवर्सिटियों में सेमिनार्स किए हैं। पाइट के अंदर क्या कहते हैं, कराची यूनिवर्सिटी का ARC है, वहाँ पे किया है, लम्स खास इदारों में किए हैं। तो एक तो हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आगे बागडोर संभालनी है स्टूडेंट को, उनको। और फिर तीसरा हम ज़ाहिर पॉलिसी मेकर्स को भी चाहते हैं कि वो भी समझें, वो असल में तो उनको डिसीजन लेना है। अच्छा, ये इसके हम फुल रिज़र्व सिस्टम है उस पर हम थोड़ी सी अभी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें जो चीज़ जो रजिस्टर हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के मॉडल में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है, या पाकिस्तान कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, कुछ चीज़ डेवलप नहीं हो रही। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो बैलेंस है वो भी ये बात बताता है। फिर पाकिस्तान का ज़्यादा निसार रेमिटेंसेस पे है। हम ज़रा इस पूरे तनाजुर में इस पूरी चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि बैंक को सिर्फ बैंक नहीं ले रहे, हम इसको इकॉनमी ले रहे हैं जिसका बरह रास्त असर जो है एक किसी भी आम आदमी पर हो रहा है। रियल इकॉनमी पाकिस्तान की ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें बहुत बड़ा असर रियल इकॉनमी के अंदर जो है ना, जो रियल इकॉनमी ख़राब होती है, एक तो ये तो आपके पास स्किल सेट नहीं है, ठीक है, एक तो वजह है कि जी आपने उसमें मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन दो सिस्टम आपको तबाह इस तरह से कर रहे होते हैं कि जब आप सेल्स टैक्स ज़्यादा लेते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। अगर आप 18% चीज़ जब टैक्स बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, चीज़ महंगी हो गई, तो उससे जो है बिज़नेस को नुकसान पहुँचता है। फिर जो मनी क्रिएट होती है उससे इन्फ्लेशन होती है, उससे तबाही होती है। तो ये तो जो सिस्टम है ना मनी और टैक्स की, ये आपकी रियल इकॉनमी को भी तबाह करे। और पाकिस्तान में क्योंकि रियल इकॉनमी ज़्यादा ख़राब है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, हम और भी बहुत सारी गवर्नेंस के भी बहुत इशूज़ हैं, तो हम एक अगले स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। यानी हमारी तबाही उनसे कहीं ज़्यादा हुई है। लेकिन ये कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है हम उस पर बात कर रहे हैं, गवर्नेंस पे अलग बात होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा इस साइड पे मनी और टैक्स की साइड के ऊपर। अच्छा, इसमें जो अभी हमारी गुफ्तगू चल रही है, तो ये जो फुल रिज़र्व बैंकिंग है ये कैसे है, और इसको ज़रा आम फहम अंदाज में बता दीजिए। और दूसरी बात ये कि आप अगर इसको मिसाल के तौर पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी सिस्टम में, तो कहाँ से इसके हवाले से रेजिस्टेंस आ सकती है? पहले तो हम ये कि फुल रिज़र्व बैंकिंग को, यानी क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सोल्यूशन है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें हम 3 बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें जो प्राइवेट क्रिएशन ऑफ मनी हो रही है, जो हमने बताया फ्रैक्शनल रिजर्व के थ्रू, फुल रिजर्व उसको वापस कर रहा है। वो कह रहा है कि जो भी मनी क्रिएट होगी, जिस तरह से बेस मनी कैश जो है वो सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मनी या नंबर्स की मनी भी सेंट्रल बैंक क्रिएट करेगा सिर्फ, ठीक है। पहली बात तो ये प्राइवेट इदारे मनी क्रिएट नहीं कर सकते लोन के थ्रू। दूसरा उसकी बात ये है कि जब मनी क्रिएट नहीं कर सकते तो मनी क्रिएट सेंट्रल बैंक करेगा।
اور اتنی کریٹ کرے گا جتنی آپ کی گڈس اینڈ سروس کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے. اگر 4% سے بڑھ رہی ہے تو 4% کریٹ کرے گا, اور وہ منی بغیر قرض کے ساتھ کریٹ ہوگی. جیسے آپ پتہ نا 5,000 روپے کا نوٹ کریٹ ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹ کو 4,997 روپے کا فائدہ ہوتا ہوگا, 1-2 روپے کی کاسٹ آتی ہے. لیکن یہ منی جو ہے بیس منی کریٹ بہت تھوڑی ہو رہی ہے. دنیا میں 5%, پاکستان میں شاید 10-12% ہو رہی ہوگی. تو اگر آپ الیکٹرانک منی پوری سینٹرل بینک کریٹ کرے اور اتنی کریٹ کرے جتنی جی ڈی پی گرو ہو رہی ہے, جتنی گڈز اینڈ پروڈکشن بڑھ رہی ہے, تو ایک تو مہنگائی نہیں ہوگی جو آج ہم سہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسرے پہ قرض نہیں چڑھ رہا ہوگا, جو قرض چڑھ رہا ہے وہ نہیں چڑھے گا کیونکہ آپ منی قرض کے بغیر کریٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. اور یہ منی ہمارا ویو یہ ہے کہ 2,000 بلین کے آس پاس بنے گی, 4-5% ہر سال کی. فریڈمین کا ویو یہ تھا کہ ٹیکس کے ساتھ ایک بڑا اچھا یہ ایک ریونیو کا ذریعہ ہے گورنمنٹ کا. 2,000 بلین کا مطلب یہ ہے کہ ہر غریب فیملی پاکستان کی جو ہے اس کو آپ 15 سے 20,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں. 12-14 بلین اتنی بڑی رقم ہے یہ. اچھا, یہ سسٹم یہ ہے کیا کرتا ہے کہ یہ ایک فرکشن ہے سسٹم, یعنی جو کرنٹ سسٹم ہے نا اس میں بینکنگ 2 کام کر رہی ہے. ایک یہ کہ وہ منی رکھتے ہیں آپ کے بہاف پہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, یہ ان کا ڈپازٹ سیکشن ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس پیسے پہ وہ آگے لون دے دیتے ہیں. ان دونوں کاموں میں نا فرکشن ہے. کیوں فرکشن ہے کہ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں شارٹ ٹرم, آپ کہہ رہے ہیں کہ جب چاہے نکال لو, آگے آپ دیتے ہیں لانگ ٹرم کے اوپر, سال کے لیے 2 سال کے لیے. اور ایک آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی رسک نہیں ہے, ہم آپ کو دیں گے جتنے پیسے, اور آگے آپ جو ہے بزنس میں لگائیں وہاں رسک ہوتا ہے. تو اب بینکس یہ کرتے ہیں کہ پھر اس میں فرکشن ہے. فل ریزرو نا اس فرکشن کو ختم کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ منی ایک الگ چیز ہے, منی اور ڈیٹ کو جو وہ کیا ہو اس کو الگ کر دیا, منی الگ اور ڈیٹ الگ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ جو فل ریزرو بینکنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو یہ انشور کرے گا کہ آپ کا ایگزسٹنگ قرضہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ اس طرح ختم ہوتا ہے کہ اس وقت بینکوں کو, میں نے آپ کو بتایا کہ بینک تھوڑا بہت کیش رکھتے ہیں, 5% اسٹیٹ بینک میں رکھنا ہے, 5% سمجھے کیش رکھا ہوا ہے, 90,000 وہ کسی کو لون دیتے ہیں, منی سپلائی بڑھاتے رہتے ہیں. فل ریزرو یا 100% ریزرو کا مطلب یہ ہے, ریزرو کیا ہوتا ہے, بینکوں کا اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک کے اندر ہے, جس سے انٹر بینک ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, اور بینکوں کا بینک ہوتا ہے نا سینٹرل بینک. تو فل ریزرو کا مطلب ہے کہ بینکوں کے بعد جتنا ڈپازٹ ہم نے رکھا ہے انہیں کیش رکھنا ہے. کیش تو ظاہر 2-4% ہی ہوگا, کیش کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, باقی ان کا اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے, وہ بڑا ہو. ہاں پڑا ہو. وہ 5% ہے, ابھی 5% ہے نا, 95% ان کو بڑھانا ہے, سمجھے آپ. باقی کیش اپنے رکھ لیا. وہ کیسے بڑھائیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ کا اگر اکاؤنٹ ہے میزان میں یا بی بینک میں 5,000 روپے, آپ اس کو لاکھ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے, کیش ڈالیں. آپ بینک میں کیش ڈالیں, تبھی تو آپ کا اکاؤنٹ بڑھے گا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. بینکوں کو بھی یہی ہدایت ہو جائے گی اسٹیٹ بینک کے ایگزسٹنگ لاز میں کہ بھائی آپ 5% سے 100% ریزرو پہ جائیں. ان کے پاس کیش تو نہیں ہے, کیش تو بہت تھوڑا سا ہے. جب یہ ریکوائرمنٹ ہوگی تو ان کے پاس کیا پڑا ہوا ہے, ان کے پاس گورنمنٹ کا ڈیٹ پڑا ہوا ہے, رسیدیں ہیں, یہ جو گورنمنٹ بانڈز ہیں, ٹریجری بلز ہیں, یہ سکوک ہیں, جو گورنمنٹ کا قرضہ ہے, یہ سارا کا سارا وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے کریں گے, کیونکہ ریکوائرمنٹ پڑ گئی. کیا جتنا ڈپازٹ ہے اسی پہ تو لون دیا ہوا ہے آپ نے, وہ سارا کا سارا آپ اسٹیٹ بینک میں. اسٹیٹ بینک کیا ہے, گورنمنٹ کی ایک اندر پاکٹ ہے, جیب ہے, یعنی دینا ہے منسٹری آف فائنانس کو, لینا ہے اسٹیٹ بینک کو ہے. پاکستان کا جو ابھی پوزیشن ہے اس میں اسٹیٹ بینک کا جو پروفٹ ہے واپس آ جاتا ہے, ایک ہی ادارہ ہے نا, ایک ہی گورنمنٹ کے. تو اسٹیٹ بینک ان بانڈس کو کینسل کر دے, ان کو ختم کر دے, پاکستان کا جو 80% ڈیٹ جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. اور اس ایلیمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ 6,000 بلین, یہ آدھی ٹیکس کی رقم ہے جو آپ انٹرسٹ میں دے رہے ہیں ڈومیسٹک ڈیٹ میں, وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم نے بک میں لکھا بھی ہے. جب یہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس کا دوسرا فائدہ پبلک کو یہ پہنچے گا, کیونکہ منی جو کریٹ ہو رہی ہوگی, نئی منی کریٹ ہوگی, ویسے 4% ہو رہی ہوگی جتنی آپ کی گروتھ ہو رہی ہے, تو مہنگائی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو پیسے اگر آپ نے گورنمنٹ نے جو انٹرسٹ میں دے رہی ہے اور جو ان جگہوں پہ جاری, اگر وہ صحیح جگہوں پہ وہ پیسے خرچ ہوں تو آپ اس سے پاورٹی ختم. تو اس میں ہم 4 چیزوں کی بات کریں. بریکنگ دا ٹریپ آف ڈیٹ, قرض کا خاتمہ, قرض کے نتیجے میں انفلیشن کا خاتمہ, کیونکہ قرض ادا کرنے کے لیے تو آپ لون لیتے ہیں, لون سے منی سپلائی بڑھتی ہے, اس سے مہنگائی ہوتی ہے. انفلیشن کا خاتمہ, انٹرسٹ کا خاتمہ, وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ قرض ختم ہو گیا تو انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا, اور ساتھ ساتھ پاورٹی کا خاتمہ. تو گورنمنٹ ڈیٹ تو فل ریزرو کے اندر ایلیمینیٹ ہو جائے گا, اور وہ گورنمنٹ صحیح کاموں میں استعمال کری ہوگی. بینکنگ جو ہے وہ کیا کرے گی, بینکنگ کے 2 بڑے سیکشن بن جائیں گے. ایک سیکشن ان کا ڈپازٹ سیکشن ہے, اور ایک ان کا انویسٹمنٹ سیکشن ہے. جو آپ نے میزان کا میوچل فنڈ دیکھا ہوگا, وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں. منی جو آپ کے بینکوں میں ہوگی جو تقریباً 30,000 بلین ہے, اس پہ کوئی آپ کو ریٹرن نہیں ملے گا. نہ میزان میں ملے گا, نہ بھی بینک میں ملے گا, کوئی ریٹرن نہیں. جس طرح کیش پہ کوئی ریٹرن نہیں, الیکٹرانک منی پہ کوئی. سمجھے آپ, الیکٹرانک منی کی کیریکٹرسٹک بالکل کیش کی ہو جائے گی, کوئی آپ کو ریٹرن نہیں ملے گا. آپ صرف پیمنٹ کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ ابھی آپ کو مل رہا ہے 6-7%, اور نقصان 12% کا ہو رہا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. آپ کی منی کی ویلیو محفوظ ہے. اور فل ریزرو میں کیونکہ بینک نے اپنا پورا پیسہ اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ ہے, تو آپ بینک رن نہیں ہو سکتے.
آج اگر بینک ڈیفالٹ کر جائے نا 10% سے زیادہ لوگ پہنچ جائیں تو بینک ڈیفالٹ کر جائے گا. تو آپ کو صرف پتہ ہے کتنے آپ کی انشورنس ہے بینک میں؟ 1 بلین کی. کسی کے پاس جب 5 ملین ہے اس کو نہیں، اس کو جب بینک کے ایسٹ بکیں گے تو ملیں گے. امریکہ میں ہر سال 5 جو ہے بینک ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، 4-5 بینک. تو اس میں جو بینکنگ کا جو منی سیکشن ہے وہ پوری طرح محفوظ ہوگا، 100% پروٹیکٹڈ، نو انفلیشن، اور آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے. وہ یہ کریں گے ہمارے پروپوزل میں یہ کہ وہ 1% فیس لگا سکتے ہیں اس پہ. یعنی اگر 30,000 بلین ہے تو آپ نے 1% فیس لگائی، 300 بلین روپے بنیں گے. وہ آج کے بینکنگ کے پروفٹ کے برابر ہوگا. بقیہ یہ کہ جن کو وہ پیمنٹس کر رہے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی ہوٹل کو پیمنٹ کی، اس میں سے وہ کمیشن لے لیتے ہیں، مطلب ان کا کیونکہ پیمنٹ میں منوپلی ہوتی ہے نا، تو اس سے وہ کما رہے ہوں گے. اور یہ بہت ٹیکنیکل کام نہیں ہے. آج کل تو آپ دیکھیں جیز کیش، ایزی پیسہ، یہ سب یہی کام کر رہے ہیں. وہ دیتے بھی کچھ نہیں اور وہ ڈسکاؤنٹ لے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے نوجوان موو ہو گئے ان کی طرف. تو بینک بھی یہی کام کر رہے ہوں گے. دوسرا ان کا کام ہے انویسٹمنٹ کا کام. آج وہ جو منی ہوا میں کریٹ کر رہے ہیں فریکشن، وہ نہیں کریٹ کر سکیں گے. اس میں ان کو پیسے لوگوں سے لینے پڑیں گے اور وہ انویسٹ کرنے پڑیں گے. جیسے ایک 5,000 کا نوٹ ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو دیا تو میرے پاس نہیں ہے، اب آپ کے پاس آ گیا. آپ نے کسی اور کو دیا، اس کے پاس چلا گیا. بینک میں ایسا نہیں ہوتا. بینک میں جب میں 5,000 روپے رکھواتا ہوں، میرے پاس بھی ہوتا ہے، اور بینک اس پہ ایز اے ہول 1,00,000 روپے تک کی منی کریٹ کر دیتا ہے، جو نمبروں میں کریٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ کریں گے نا، تو وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی آپ کے اکاؤنٹ سے نکلیں گے اور کسی اور کے پاس جائیں گے. مطلب میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں گا آپ کے آڈینس کے لیے کہ آج ایک بیوہ ہے، اس نے فار ایگزامپل 50 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس 50 لاکھ روپے پہ اس میں 5 لاکھ روپے مل جاتے ہیں، یعنی پورے سال میں اس کا خرچہ اس میں چل رہا ہوتا ہے. تو اور اس کو لیکن اس کو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. فل ریزرو میں اگر اس کو پیسے چاہیے کیونکہ اس کو ریٹرن ختم ہو جائے گا، وہ کہے گی میرا خرچہ تو اسی سے چل رہا ہے. تو پھر اس کو اپنے 50 لاکھ روپے کسی انویسٹمنٹ میں اپنے اس کے اکاؤنٹ سے مائنس ہوں گے، کسی کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. آج جو بینک لون دیتا ہے نا، انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ کسی سے مائنس نہیں ہوتا، وہ صرف ایڈ ہوتا ہے، اور اس کے تھرو 20x منی کریٹ ہو جاتی ہے. تو فل ریزرو بینکنگ کیا کر رہا ہے کہ ایکچولی فل ریزرو بینکنگ کے بھی یعنی ساورن کرنسی، اسٹیٹ کرنسی، تو میں نے آپ کو بتایا تاریخ میں ہمیشہ یہی رہی ہے، پچھلے 100 سالوں میں ہی گئی ہے پرائیویٹ. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ سینٹرل بینک ڈیجیٹل منی کا بڑا کنسیپٹ ہے کہ صرف سینٹرل بینک کے ریکارڈ کے اندر آپ کے سب کے اکاؤنٹ ہو، ڈیجیٹل منی کے تھرو آپ ٹرانسفر کر رہے ہو. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر بینکوں کی جو انوویشن ہے، جو پیمنٹ میں جو وہ کام کر رہے ہیں، جو امپلائمنٹ، وہ ساری ایک ہی جگہ پہ آپ کیا جائے گی. اور بہت بڑا سسٹم آپ کو اسٹیٹ بینک میں لگانا پڑے گا. دنیا میں اس پہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر سارا اسٹیٹ بینک کے پاس ہوگا تو سرویلنس ہو رہی ہوگی ہر چیز کی، وہ بھی خطرناک بات ہے. فل ریزرو یہ کہہ رہا ہے، بڑا ٹیکنیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینکنگ برقرار بھی رہے گی، مگر بینکنگ منی کریٹ نہیں کر سکے. وہ اپنے ایکچوئل کام کر رہی ہوگی، جو ان کا دونوں کاموں کو الگ کر دیا. ایک سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، اسٹوریج ہے، اور ایک وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے پیسے لیے. جو اگر آپ کسی بھی اکنامک کی بک میں پڑھیں نا، تو اس میں بینکنگ کا اصل کام یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈپازٹ کے پیسے جمع کرتے ہیں، وہ پروڈکٹیو کاموں میں لگاتے ہیں. آج نہ وہ اس طرح کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، وہ تو خود کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ پروڈکٹیو کاموں میں نہیں لگا رہے ہیں، وہ صرف گورنمنٹ کو انٹرسٹ دینے میں لگا رہے ہیں. دنیا بھر کے اندر یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈال رہے ہیں. مکانوں کی قیمتیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ انفلیشن امریکہ یورپ میں کم ہے، شاید کھانے پینے کی چیزوں میں کم ہو. مکانات کی قیمت 20 گنا بڑھ چکی ہوں گی ان کے 50 سال میں. ہر بندہ قرض کے اوپر آ گیا. آپ کی تنخواہ کا نا 40% چلا جاتا ہے مارگیج کے اندر، 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو اس میں جو فل ریزرو بینکنگ کے سسٹم میں یہ سارے آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور اس میں طریقہ بڑا سمپل ہے کہ جتنا ڈپازٹ کا پیسہ ہے اتنا اسٹیٹ بینک میں. جب تک آپ منی سمپل طریقے سے آپ نے منع کر دیا، منی کریٹ نہیں ہو سکتی. آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کسی اکاؤنٹ سے مائنس. پیمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اکاؤنٹ سے مائنس، ایک اکاؤنٹ میں پلس. انویسٹمنٹ میں بھی یہی ہوگا، ایک اکاؤنٹ سے مائنس، ایک اکاؤنٹ میں پلس، ٹوٹل اتنا ہی رہے گا. اور جب جس لیول پہ جیسے آج 40، اگر آج آپ فل ریزرو بینکنگ کرتے ہیں تو 1 روپیہ بھی ایڈ نہیں ہوگا. ایڈ صرف ہوگا جو سینٹرل بینک جس طرح سے نوٹ چھاپتا ہے اتنی وہ ڈیجیٹل منی کریٹ کرے گا اسی طرح سے، اور وہ غریبوں کو دے اور سپلائی پروجیکٹ نکالے، لیکن وہ اتنی کریٹ کرے جس سے مہنگائی نہ ہو. اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ کے ہاتھ میں جائے گا، شاید وہ 5% تو نہیں کریں گے، وہ تو 20% کر دیں گے، کیونکہ سیاستدانوں کو شوق ہوتا ہے کرنے کا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ گالیاں جو ہے گورنمنٹ کو پڑتی ہے مہنگائی کی، اور یہ سسٹم جو ہے سینٹرل بینک ٹیکنوکریٹس چلا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں. اس میں رسپانسبلٹی بڑی کلیئر ہوگی کہ آپ پبلک اناؤنسمنٹ کے ساتھ جائیں گے، جس کو گالیاں پڑیں گی وہی ذمہ دار، پبلک اناؤنسمنٹ سے جائیں گے اور آپ بتائیں گے کہ ہم نے کتنی کریٹ کی. اور اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ اگر کسی گورنمنٹ نے کوئی آتی ہے ایسی جس کی گورنمنٹ اس نے 5 کی جگہ 20 کریٹ کر دی فار ایگزامپل، تو کیا ہوگا؟ جو آج ہو رہا ہے 15% مہنگائی ہوگی، تو اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جا سکے گی. لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو رسپانسبلٹی فکس کی جاتی ہے، بڑی اچھی بات کی. دوسرا یہ کہ قرض نہیں ہوگا. ٹھیک ہو، ابھی ہم مہنگائی سہ رہے ہیں اور ہمارے آنے والی جنریشن کو ہمارے مستقبل میں قرض دینا پڑے گا، کیونکہ وہ منی اور ڈیٹ کا اپنا تعلق ختم کر دیا. جس طرح سے ساورن منی کریٹ ہوتی تھی، آپ ساورن منی کریٹ کریں گے بغیر ڈیٹ کے. تو اس مسئلے میں ہم یہ بتا رہے ہیں بڑے سیملیس طریقے سے پاکستان کا قرض، پاکستان کا ڈیفیسٹ
खसारा उसी वजह से हो रहा है। बैंकों का इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस की मैं बात करता हूँ इस्लामिक, और पॉवर्टी का हम मेजर खात्मा कर सकते हैं। पॉवर्टी को वैसे ज़्यादा हम ज़कात के थ्रू ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल इससे भी आपको इतना फिस्कल स्पेस मिलेगी जो आप कर सकेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, सीमलेस सिस्टम है, और ये बड़े इकोनॉमिस्टों की सपोर्ट है इसके अंदर। पिछले दिनों ना 2023 जब ये बड़ा 2008 में बड़ा एक वो हुआ था, ग्रेट रिसेशन जिसे कहते हैं, उसके बाद इस पर रिन्यूड डिस्कशन शुरू हुआ। तो 2013 में एक IMF ने एक पेपर छापा था, उनके 2 रिसर्चर्स ने, उन्होंने अमेरिका का पूरा डाटा लिया और वो डाटा वो मॉडल में डाल के देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या, DSG मॉडल कहलाता है। 2 इकोनॉमिस्ट मशहूर उन्होंने किया था, अमेरिका का हाउस होल्ड डाटा, बैंकिंग का डाटा, फर्म्स का डाटा, वो सारा डालते हैं और फिर देखते हैं। तो रिजल्ट उसके ज़बरदस्त है। यानी उसमें उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि जो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है ना, बार बार ऊपर नीचे एक्सपेंशन, ये ख़त्म हो जाती है। बैंक रन स्ट्रक्चरली ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि बैंक 100% मनी प्रोटेक्टेड है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो लोग समझते हैं कि इससे पैसा कम हो जाएगा, पैसा बढ़ जाता है, इसलिए कि गवर्नमेंट का डेट खत्म हो गया, अब आप प्राइवेट सेक्टर में लगाएंगे तो पैसा बिजनेस के पास ज़्यादा हो जाता है। और चौथी बात ये उन्होंने बड़ी जो हैरत वो है कि अमेरिका एडवांस इकॉनमी 10% आउटपुट ग्रोथ उन्होंने दिखाई। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो सकता है, तो जो आउटपुट ग्रोथ जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे पॉवर्टी का खात्मा होगा, तो ये यानी बड़ा क्लियर है कि इसकी इकोनॉमिक साइड, इसकी इंटेलेक्चुअल साइड बहुत स्ट्रांग है। अवेयरनेस नहीं है। दुनिया का बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन, उससे पूछा गया कि भाई आप इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, बड़ा सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है यानी मॉनेटरी साइड पे, तो उसने कहा कि जिन लोगों को इसका फ़ायदा है, आम सिटीजन, उनको समझ भी नहीं है इसकी और डिसऑर्गनाइज है। और जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो अपनी पावर छोड़ना भी नहीं चाहती कि अब पावर को इसको वो कर दें। तो एक लिहाज से ये एक वो है, हम इस कॉज को लेकर खड़े हुए हैं कि भाई ये फाइनेंस ये नहीं कर रियल इकोनॉमी में खराबियाँ हैं, गवर्नेंस की खराबियाँ हैं, मगर एट द कोर जो आपकी प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल सिस्टम है। दुनिया में 90% झगड़े जो हो रहे हैं ना, वो इकोनॉमिक झगड़े हैं। अल्टीमेटली इकोनॉमी फिर सोशल साइड पे चली जाती है, इसी आप कहते हैं सोशल इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, वो असर पॉलिटिक्स और फिर मोरालिटी का भी वही जाहिर है कि आपने कहा नबी करीम की हदीस है ना कि कुफर जो है वो गुर्बत कुफर की तरफ लेके जाती है। तो पूरी तीनों कनेक्टेड हैं आपस में। तो हमारा इस बुक में हमने आर्गूमेंट ये किया है कि इसकी मेन बेस जो है वो 2 सिस्टम दायरे है। टेक्स्ट पे हमने बात इस बुक में नहीं की है। मॉनेटरी सिस्टम इसकी मेन बेस है कि आप ले CHS के थ्रू रहे हैं पैसा, उसमें आप तबाह कर रहे हैं लोगों को, और दे आप इंटरेस्ट रहे। तो ये मुख्तसर कहानी है पाकिस्तान की। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत आपने इसकी वजाहत की है, ये जो फुल रिजर्व सिस्टम है इसके अंदर जो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो चूँकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो ज़ाहिर है कि जो हम इस दौर में रह रहे हैं, तो ये एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, पूरे वर्ल्ड कैपिटलिज्म के शिकंजे में है। तो कहीं ज़ाहिर है कि उन लोगों का कि जो पैसे को बढ़ता हुआ देखकर कंट्रोल कर रहे हैं, जिनका कंट्रोल भी इसलिए कहते हैं कि दुनिया में मनी कंट्रोल करती है दुनिया की सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स भी पीछे चली गई है। अब थोड़ा सा सवाल हम इस रेफरेंस से, अब जो पाकिस्तान में जा रहा है कि एक नई बात आप कर रहे हैं और पाकिस्तान के पॉलिसी सर्कल में भी ये बात जाएगी और वो इसको मज़ीद भी एलेबरेट करेंगे, फिर ये हम किताब का रेफरेंस भी नीचे दे देंगे ताकि लोग इसको फॉलो करें। अच्छा, ये थोड़ा सा काइंडली बताइएगा ज़रा समझने के लिए कि इसको हम इस्लामिक जो एक मॉडल है उसके साथ किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। क्या ये उससे डिफरेंट कोई चीज़ है या ये उसके साथ मैच खाती है? फिर ये कि स्ट्रक्चर में कहाँ पर हमें दोनों चीज़ों में क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी? अच्छा, इसमें जो पहला आपका सवाल था कि जो वर्ल्ड वाइड क्या होगा, इस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले हम आपका दूसरा सवाल जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। इसमें बुक में ना हमने चैप्टर 4 ये लिखा है कि ये नेचुरल मैच है मकासद शरिया के साथ। ठीक हो, ये आपके प्रिजर्व करता है दौलत को, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देता उस पर। इसमें हमने मेन आर्गूमेंट ये लिया है कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम जो है ना, वो मॉडर्न मैनिफेस्टेशन ऑफ रिबा है। रिबा क्या है? एक्सेस। यहाँ पूरा का पूरा एक्सेस सिर्फ 5% नहीं है, पूरी मनी ही हवा में क्रिएट हो रही है, और उसमें गरर भी है, पता ही नहीं है आपको मनी स्टेट की है कि बैंक की है। उसमें ज़रर भी है कि वो नुकसान बहुत कर रही है। तो रिबा, ज़रर, गरर सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं, और उसके नतीजे में ये तबाही हो रही है। और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में के थ्रू आप प्रॉफिट लॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि आपके पास बैंकिंग के बाद जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो रिस्क फ्री पड़ा हुआ है और शॉर्ट टर्म पड़ा हुआ है, तो आप प्रोडक्टिव काम में लॉन्ग टर्म में लगाना बहुत मुश्किल है। पिछले दिनों एक मैं जगह पढ़ रहा था कि मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहे थे कि बैंक मुदारबा मुशारका क्यों नहीं करते, जो प्रॉफिट शेयरिंग होते हैं ना। तो हमने बुक में आर्गूमेंट किया कि वो नहीं कर सकते, वो करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, इसलिए कि वो शॉर्ट टर्म मनी पे बैठे हुए हैं। फुल रिजर्व बैंकिंग उनको इनेबल कर रहा है कि अब आप जाके जो उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं, यानी मनी 100% प्रोटेक्टेड है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको पैसा निकाल के हमें देना पड़ेगा और किसी मखसूस पीरियड के देना पड़ेगा, 6 महीने, साल, 2 साल। इनेबल कर रहा है कि अब आप प्रॉफिट लॉस में जाएं।
जब बैंक लेगा पैसे आपसे तो वो आपसे तय करेगा कि आप लो रिस्क बिजनेस में जाना चाहते हैं, हाई रिस्क में. अगर कोई बेवा है तो वो लो रिस्क में जाए, बैंक लीजिंग के काम कर सकता है, किराए पे चीज़ें दे सकता है. हाई रिस्क के ऊपर ये कि बिजनेस में लगा सकता है. तो फुल रिजर्व बैंकिंग एक लिहाज से यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए वो है कि ये आपको इनेबल कर देता है. इन्वेस्टमेंट फंड जो है ना, अभी तो आपने एक उस पर है ना कि एक बड़े इन्वर्टेड पैरामिड पे खड़े हुए हैं. रिजर्व 5% है, उस पर आपने 100% मनी क्रिएट कर दी. जब बेस स्ट्रांग होगी तो फुल होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट के पैसे आएंगे उनको पता होगा रिस्क ले सका है इसमें, उसमें जो नुकसान होगा उनको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा. विजिलेंसी बढ़ेगी ना, विजिलेंसी बढ़ेगी. और आप रियल मानों में पैसे होंगे ना, यानी अगर साल के लिए पैसा दिया है तो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे. किसी भी प्रोडक्टिव काम के लिए साल तो ज़रूरत होती है. ये तो नहीं है कि आप कहेंगे कि भाई आज निकाल लो, मैं से पैसे देते रहो. तो फुल रिजर्व बैंकिंग आपको ये वो कर रहा है कि आप प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे जा सकते हैं, जबकि फ्रैक्शनल रिजर्व में आप नहीं जा सकते. अभी आपको हैरत होगी, इस्लामिक बैंक जो पाकिस्तान में 99-100% बल्कि 100% ऐसे होंगे कि जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे उस तरह से नहीं है. मुदारा मुशारकत तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे. जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इजारा सुकूक, अगर वो आप नीचे जाके देखें तो वो डेट की तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी वो वो भी फ्रैक्शनल ही है सारा, वो भी मनी क्रिएट कर रहे हैं. फिर दूसरा मसला ये है कि उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट रेट होता है वो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट होता है, यानी पॉलिसी रेट के बेसिस के ऊपर वो प्रॉफिट कर रहे होते हैं. सबसे बड़ा काम जो इस्लामिक बैंक कर रहे हैं वो सुकूक कर रहे हैं, गवर्नमेंट को लोन देते हैं. सुकूक की मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर हबीब बैंक से गवर्नमेंट लोन लेना 100 मिलियन रुपए का लोन ले, तो एक बैंक 100 मिलियन दे देगा आपको, और उस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है 12%, 1% उसने ऑफर ले लिया 13%, 113 मिलियन आपको वापस करने होंगे एक साल बाद गवर्नमेंट को. अब यही काम जाके किसी इस्लामिक बैंक के साथ वो करेंगे तो वो कहेंगे जी हम तो लोन नहीं देते, हम इंटरेस्ट भी नहीं लेते. वो कहते हैं क्या करेंगे, वो कहते हैं हम तिजारत करेंगे. तो आप अपना कोई एसेट भेज दें, हम लाहौर का जिमखाना है वो कह के भेज दें 100 मिलियन में, कागज़ पे 100 मिलियन गवर्नमेंट को मिल गया. उसी वक्त एक और एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, 1 साल बाद वापस खरीद लेगी गवर्नमेंट, रीपर्चेज एग्रीमेंट. 2 एग्रीमेंट साइन हो गए. अब जिमखाना तो वहीं है, वहीं पे लोग घूम फिर रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है. तो एक एग्रीमेंट साइन हो गया एजेंसी एग्रीमेंट के, इस्लामिक बैंक ने आपको एजेंसी दे दी कि आप उसकी टेक केयर करें और जो फीस मिलती है आप रख लें. चौथा एग्रीमेंट साइन होगा, ये भी हो गया. चौथा बैंक को पैसे भी तो चाहिए ना, फ्री में तो पैसे नहीं दिए. तो वो एक एग्रीमेंट साइन होगा सुकूकुल इजारा किराए पे दे दिया, और किराया क्या होगा, वही स्टेट बैंक का रेट 13%. तो 4 एग्रीमेंट मिलके खरीदा बेचा ये क्या सब करके आपने कहा कि जी देखें ये हो गया ना, खरीद बेच भी, क्या खरीदना बेचना तो जायज़ है, किराए पे देना भी जायज़ है. लेकिन जब आप इन चारों ट्रांजेक्शन को मिला के कनेक्टेड ट्रांजेक्शन है तो आपको लगेगा ये पूरी डेट की ट्रांजेक्शन है. तो फ्रैक्शनल रिजर्व में आप कर ही नहीं सकते प्रॉफिट लॉस के ऊपर, मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है वो प्रॉफिट लॉस करें. तो इसमें हमने ख़ास तौर पे इस्लामिक बैंकर से, इस्लामिक जो मुसलमानों से ये वो की है कि अगर आपको मकासद शरिया जो इस्लाम के जो ऑब्जेक्टिव है कि दौलत सिर्फ अमीरों में ना गर्दिश करे, रियल मानों में काम हो, तो आपको हमारे उसका वो दें. फुल रिजर्व के साथ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग हो सकती है, फ्रैक्शनल रिजर्व के साथ वो नहीं हो सकती. जी ठीक, मतलब इसमें ये बात वाज़ेह होती है कि जो फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग है वो ख़त्म होनी चाहिए, उसकी जगह फुल रिज़र्व बैंकिंग आनी चाहिए. फुल रिज़र्व बैंकिंग में ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो इस्लामिक जो बैंकिंग सिस्टम है या जो फाइनेंस का निज़ाम है उससे कंपेटेबल है. ठीक है, इस्लामिक क्या है, रिस्क शेयरिंग. जी हाँ बिल्कुल. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने उसमें बताई है कि जो इस वक्त इशू है कि मोनोपोली कह लें या कंट्रोल कह लें, वो बैंकर्स का है, मनी क्रिएशन पे उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गवर्नमेंट जब कोई भी डिसीजन लेगी तो गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगी. उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट को बराह रास्त देने पड़ेंगे. इस वक्त जो बेनिफिशरीज़ हैं वो साइड पर बैठे हैं, पॉलिसीज़ कुछ और लोग बना रहे हैं, पॉलिसीज़ का असर कुछ और लोगों पे हो रहा है, गालियाँ किसी और को पड़ रही हैं, और इस सारे के नतीजे में इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है ये सारा मामला. तो माशाल्लाह ये आज की इस गुफ्तगू के अंदर काफ़ी हद तक मतलब हमारी इसमें क्लैरिटी हुई, और हमारे यानी जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी काफ़ी होगा इसमें. आपने आखिरी में बड़ी अच्छी की कि देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक बढ़ा रहा है, ठीक है ना, जी हाँ, वो बढ़ा रहा है, उससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है. हर परसेंट इंटरेस्ट रेट 500 बिलियन का नुकसान हो गया उनको, और महंगाई हो रही है तो गवर्नमेंट को गालियाँ पड़ रही हैं. तो यहाँ पे जिसकी किसा काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और उसमें रूल ऑफ थंब यही है इस्लाम कि आप एसेट के ऊपर जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी मनी बढ़ाएं. आप 20% 4% बढ़ रही है 4% बढ़ाएं, ताकि सॉलिड बेस हो. कोई ये हो ही ना कि जो इन्फ्लेशन हो रही है डिफ्लेशन हो रही है. ये हो सकता है कि गेहूं की प्राइस, फसल ख़राब हो गई उसकी प्राइस बढ़ गई, उसका ताल्लुक इन्फ्लेशन से नहीं, इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल होते हैं और वो मनी के साथ कनेक्टेड होते हैं. अच्छा, मैं आखिर में यही बात करना चाह रहा था कि देखिए हमने ये जो पूरा फुल रिजर्व इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है इसको एक कॉस्ट के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक प्रॉब्लम में है, एक दलदल में फंसा हुआ है जहाँ सारा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, टैक्स सेस के थ्रू आप वसूल कर रहे हैं. तो इस
یہ کاز ہے کہ جس کے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس ٹریپ سے نکالیں, اس شکل سے آؤٹ کریں, اور اس کے اندر یہ سلوشن بڑا کلیئر ہے کہ انٹلیکچولی یہ ساؤنڈ سلوشن ہے, اکنامکلی یہ ساؤنڈ سلوشن ہے, بڑے اکانومسٹ اس کی سپورٹ میں ہیں. اس پہ شکاگو پلان سے لے کے تو اس پہ ابھی جو ریسنٹ جو IMF کے پیپرز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. پھر اس کے بعد اس پہ ٹاپ پہ یہ ہے کہ یہ جو سلوشن ہے یہ اسلامک جو ریئل تعلیمات ہیں, یہ نہیں صرف یہ کہ آپ, یہ نہیں ہے کہ آپ لیپا پوتی کر رہے ہیں, آپ نے نام چینج کر دیا, ایکچوئل میں آپ کی نہیں ہے, اس کے ساتھ ہے وہ. تو ساؤنڈ فاؤنڈیشن ہے, ایتھیکل فاؤنڈیشن ہے. اس سے آپ بہت بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سوچ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کوئی آپ بتا رہا ہے کوئی کہ پاکستان کا ڈومیسٹک قرضہ آپ ختم کر دیں گے اس سے 80% جو بینکنگ کے ہاتھ میں, آپ کا 6,000 بلین کا آپ کا خرچہ جو ہے وہ انٹرسٹ کا ختم ہو جاتا ہے, آپ کا ڈیفیسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک سمجھیں ایک ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے, اور اس نسخہ کیمیا پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے. تو آپ کے جتنے آڈینس ہیں وہ ان چیزوں کو آگے کریں, خود کتاب کو ضرور پڑھیں. اس کا ڈیجیٹل کاپی بالکل فری رکھی ہے. ہمارے جو وہ تھے نا جو چھاپ رہے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ پرائز لگائے, ہم نے کہا یہ ہم نے کمانے کے لیے نہیں رکھا. تو اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈیجیٹل بالکل فری ہے, آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس سے موجود ہے. تو یہ ایک جہاد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خود پڑھیں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں. ہم اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی انشاءاللہ 2-3 مہینے میں لائیں گے, جو بہت بڑی تعداد پاکستان میں ان کے لیے بھی. بہت شکریہ کانت بھائی, بہت تفصیل کے ساتھ آج آپ نے ڈسکشن کیا, اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک جس طرح میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے اپنے آڈینس کے سامنے بھی, کہ عام طور پر ایشوز کے اوپر بات کی جاتی ہے, اور بڑے بڑے پوڈ کاسٹر ہیں جو اس پہ مستقل بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں اور ہم کس طرح کی اس میں الجھ گئے ہیں. اور ایک سنسنی پھیلائی جاتی ہے کہ وہ جو ایک فلاں سیکٹر تھا اس کے اندر بھی اب جو ہے کرائسس آ گیا ہے, اب ریئل اسٹیٹ کے اندر ٹیکس بڑھا دیا ہے گورنمنٹ نے. تو وہ بھی ایک ڈر اور خوف کی ایک کیفیت ہمیشہ سے رہتی ہے. تو جس طرح سے میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ کتاب جو ہے بریکنگ دا ٹریپ آف ڈیٹ, انفلیشن, انٹرسٹ اینڈ پاورٹی, یہ کتاب اویلیبل ہے. اس کا ہم جو لنک ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب جو ہے وہ اردو میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی, تو وہ بھی ہم آپ کو ضرور دیں گے کہ وہ آپ اس کو پڑھیں. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو پاکستان کے لیے ہے, اور خاص طور پہ پاکستان جس طرح کے اس وقت حالات سے گزر رہا ہے, اور لکیلی پاکستان پچھلے 1 سال سے جس طرح گلوبل یعنی سیناریو میں لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہو رہی ہے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان فوراً محاذ پہ تو کامیابی حاصل کر رہا ہے, کیا پاکستان ڈومیسٹک محاذ پر بھی کامیابی حاصل کر سکے گا؟ تو پاکستان کے ڈومیسٹک محاذ پر کامیابی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کنڈیوسو ہو, پاکستان کے اندر جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آپس کے اندر الائنمنٹ بہتر ہو, کوئی ایک سٹیک ہولڈر بھی مافیا کی طرح ڈیل نہ کرے, تب یہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور اس میں بہت اہم رول یہ ہے کہ اگر ہم اکانومی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اکانومی کو یعنی عام آدمی کی رینج میں لانا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کو رسپانسبل بنانا چاہتے ہیں, یعنی گورنمنٹ بھی ٹیکنوکریٹس کی ایڈوائزز پہ جاتی ہے اور خود ڈیسیجن نہیں لے پاتی ہے, اگر اس سے ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا چانس ہے کہ ہم فل ریزرو بینکنگ کے نظام کو امپلیمنٹ کریں. اور اس کے لیے جو پولیٹیکل ول چاہیے, اس کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز کی انوالومنٹ چاہیے, اس میں جتنا سوشل سیکٹر ہے اس کو آگے آنا چاہیے. تو یہ صرف ایک پوڈ کاسٹ نہیں ہے بلکہ ایک موومنٹ ہے جو آج سے پاکستان کو لے کر اس راستے پر چلے گی جس میں پاکستان اندر سے بھی مضبوط ہوگا اور باہر سے بھی مضبوط ہوگا, اور یہی پاکستان ہم سب کا خواب ہے. تو دیکھتے رہیے, جڑے رہیے. پاکستان زندہ باد.